جھارکھنڈ کی سرزمین پر اخباروں نے بھی اس کو سرخی بنائی، ٹیلی ویژن میں بھی اس کو نشر کیا گیا۔ ہم نے کہا اگر تم ہمارے دشمن بنو گے، اگر ہم نے ہندوستان چھوڑا، اگر ہم دنیا سے چلے گئے، رب کی قسم ہے تمہیں ایک قطرہ پانی اس سرزمین پر میسر نہیں ہوگا، تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ سورج بجھا دیا جائے گا، یہ زمین لپیٹ دی جائے گی، یہ چاند ٹوٹ پڑیں گے، یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے اور یہ چاند بے نور ہو جائے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ہم گئے، قیامت آئے گی، ہم ہیں تو شکر کرو تمہیں چند روٹیاں میسر آ رہی ہیں اور تم آسمانوں میں بھی اڑ رہے ہو ہماری بدولت۔ باقاعدے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی مدد کرو، رسول کے دین پر استقامت اختیار کرو، رسول کی عظمت اور رسول کی محبت اپنا اڑھنا بچھونا بنا لو، اور دلوں میں یہ اعتقاد رکھ لو کہ مانیں گے تو یا تو عرش والے کی اور یا تو مدینے والے کی، بس اور کسی ملا مولوی کی چل سکتی، کسی امام مؤذن کا چل سکتا نہ، یا تو مکہ اور یا تو مدینہ، نہ کوفہ نہ بصرہ نہ بریلی نہ دیوبند نہ سہارنپور نہ قادیان نہ ربوہ، کچھ نہیں چلے گا، یا تو مکے والے یا تو عرش والے رب کا اور یا تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کسی کا سکہ اس دنیا میں چل سکتا؟ ہاں، تو اللہ رب العزت دیکھو، پتہ نہیں کل ایک آدمی بتانے لگا کہ جناب باقاعدے قرآن خوانی ہو رہی ہے، واللہ بتا رہا، پرمود مہاجن کے کمرے میں باقاعدے قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا پتہ لگاؤ، ہمارے بی ڈی گروپ ہی کے لوگ ہیں، تیسرا ہم میں کوئی وہابی وہاں موجود، ہاں یہی ہیں، یہی ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں، صنم پتھر کے فاطمۃ الزہرا کی چادروں کو بیچنے والے اور بزرگوں کی ہڈیوں پر ولایت کے منار تعمیر کرنے والے اور مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرنے والے، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والے، مومنوں کو، نبی کے سچے وفاداروں کو گستاخ کہنے والے، یہی لوگ ہیں جو قرآن کو بیچ کر کے وہاں قرآن خوانی کر کے اس کے جان کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسے بھی زندہ رکھو تاکہ اور کاٹے اور کاٹے اور کاٹے۔ لیکن ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا شروع سے یہ ہمارے بھارت کی سبھیتا رہی ہے، الحمدللہ مسلمان خونی نہیں ہوتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، مسلمان آتنکواد نہیں ہوتا، مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا۔ ٹیررسٹ جو اصلی ہیں وہی انہی لوگوں کو جو مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، انہی لوگوں کو سبق سکھا رہے ہیں، ٹونچے لگا کے بتا رہے ہیں، ارے بیوقوف ٹیررسٹ میں ہوں۔ اس اندھے کو مسلمانوں کی دشمنی میں اپنا بھائی جو ٹیررسٹ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ بتاؤ آج تک مہاتما گاندھی جی کو کس نے گولی ماری؟ مسلمان نے؟ بولو۔ رام کے بھکت نے، نتھو رام، RSS کا بہت بڑا آدمی، BJP کا آدمی، بعد میں BJP بنی ہے، RSS کا بہت بڑا بھکت، رام کا، اس کا نام کیا تھا؟ رام ستیہ ہے، کیا ہے؟ رام، اس کا بھکت، اس نے مہاتما جیسے آدمی کو کیا کیا؟ گولی ماری۔ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ آج تک RSS ننگا ناچ ہندوستان میں ناچ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں ٹیررسٹ کہا جاتا؟ کیوں نہیں کہا جاتا یہ دہشت گرد آتنکواد ہے؟ جس نے گاندھی کو مارا وہ کم دہشت گرد ہے؟ ارے چند آدمیوں کو مار دے تو وہ دہشت گرد ہے؟ چلتے پھرتے کسی کو اگر کسی نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی کو گولی مار دی، کہا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو کہا ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ لیکن اتنے بڑے بدوان کو اور اتنے بڑے مہاتما کو، جناب علی بھارت کے اتنے بڑے آدمی کو گولی مارنے والی تنظیم دہشت گرد نہیں ہے، ٹیررسٹ نہیں ہے وہ، اس کو آج تک کوئی ٹیررسٹ نہیں کہہ رہا۔ اندرا گاندھی کو کس نے گولی ماری؟ مسلمان نے؟ ہاں، ہم نہیں کہیں گے، سب جانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ آج وہی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، ہاں، میجر ہیں، جنرل ہیں، کرنل ہیں، فرنل ہیں، سب ہیں۔ خیر، راجیو گاندھی کو کس نے اڑایا؟ بولو، مسلمانوں نے؟ ہاں، LT والوں نے؟ کس نے مارا؟ تمل ٹائیگر، کیا ہے وہ؟ LTT۔ بہرحال یہ نام ہی، چاہے LT ہو چاہے LTT ہو، سب خطرناک ہیں۔ ہاں، ہم کسی سے، ہمارے نزدیک کوئی بھی پوتر نہیں ہے۔ المہم، اس کو کس نے مارا گولی؟ کس نے مارا؟ اس کے بیٹے کو، اندرا گاندھی کے دوسرے ثبوت بیٹے کو فلائٹ میں کس نے ختم کروایا؟
خود ماں ہی نے مروا دیا تھا، وہ تو ماں ہی نے مروایا تھا، وہ تو دنیا بھی کہتی ہے ماں نے مروا دیا تھا، کیونکہ وہ بڑا کپوت ہو چکا تھا، وہ سپوت نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اب یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے مسلمانوں کا دامن اس سے پاک و صاف ہے، اور یہ ثابت ہے کہ ہم ناجائز طور پر کسی کا خون بہانا حرام سمجھتے ہیں۔ اسلام کے جو سچے ماننے والے ہیں وہ کسی بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رگا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا نبی، اللہ اکبر، میں جواب کہہ رہا تھا، اہانت آج کل کی جو اہانت ہے، توہین کرتے ہیں، نبی ٹیررسٹ، دہشت گرد، یہ دو تین باتیں ہیں، تین باتیں خاص طور سے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہی جاتی کہ یہ دہشت گرد ہیں، چنانچہ وہ بم باندھ کر کے یہ ثابت کیا گیا۔ ان سے کہو دہشت گردی کی کیا تعریف ہے، دہشت گردی کی تم تعریف متعین کرو، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے۔ بڑے بڑے حسینوں کے نام آئیں گے، یہ بش ناجائز اولاد، یہ سب سے پہلے آئے گا خبیث، یہ سب سے پہلے پکا ٹیررسٹ آئے گا خبیث، جس نے مسلمانوں کی بستیوں کو جاڑا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ ان سے انتقام لے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنے قہر کی بجلیاں نازل فرمائے ان کے اوپر، اور جو لوگ ان کے حلیف ہیں، جو لوگ ان کے مؤیدین ہیں، رب ذوالجلال آسمان اور زمین ان کے اوپر تنگ کر دے مولا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دے، اور ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، یہ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ہمیں اور آپ کو سدھرنے کی دیر ہے، ہم اور آپ اپنے ایمان اور عقیدے اور عمل کو سدھار لیں، نبوی طریقے کے اوپر آ جائیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے اشارہ کریں گے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب اللہ کے غلام ہیں، اور یہ اللہ کے غلام ہیں، اور یہ ہمارے بھی غلام ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے سورج کو بنایا، ہماری خدمت کے لیے ہوائیں، فضائیں، پہاڑیاں، زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ ہمارے غلام ہیں، ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور جب یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، ہاتھ اٹھائیں گے نیچے گرنے سے پہلے الحمدللہ ہمارے ارمان پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے یہ کوئی دعوے نہیں کیے، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، ارے ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، ہم نے دیکھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے جب بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تو سمندر کے سینے پکی سڑک بن گئے اور ہم اس پار ہو گئے، ہمارے گھوڑوں کے کھروں میں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا۔ ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھے کہ جب مجاہدوں کا کرنیل سمندر سے باہر نکلتا ہوا اپنے مجاہدوں سے کہتا ہے کسی کا کوئی سامان سمندر میں تو نہیں گرا، کہنے والے نے کہا کہ میرے لکڑی کا ایک پیالہ جو میرے کھانے پینے کے کام میں آتا تھا وہ سمندر میں گر گیا ہے۔ اللہ اکبر، مصلی بچھایا، 2 سجدے کیے، 2 رکعتیں پڑھی، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، بار الہ تیرے بندوں میں سے ایک بندے کا پیالہ لکڑی کا سمندر میں گر گیا ہے، اے اللہ اسے واپس دے دے، اے اللہ اسے۔ پریشان نہیں ہوا وہ مجاہد، پریشان غم زدہ، وہ جانتا تھا ہم اللہ کی مدد کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہمیں کبھی بے آسرا بے مددگار نہیں رکھے گا، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، رب کے دربار میں دعا کی، ابھی ہاتھ دعاؤں سے نیچے بھی نہ اترے تھے کہ سمندر کی لہروں نے اس لکڑی کے پیالے کو ساحل کے اوپر لا کر کے ڈال دیا۔ دیکھے ہم نے، ہماری تاریخ نے، دریائے نیل جو کبھی بہتا نہیں تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت ہے، بعض لوگوں نے اس کی سندوں کے اوپر بحث کی ہے، اس سے قطع نظر، لیکن حکمرانی کی بات آئی ہے تو سن لو کہ ہمارے حکم دریاؤں پہ بھی چلے ہیں۔ کہ کہنے والے نے، عمر بن خطاب نے جب خط لکھا کہ اور جب خبر ملی کہ دریائے نیل کے اوپر باقاعدہ ایک لڑکی کی، کنواری لڑکی کی بلی دی جاتی ہے، تب یہ دریا بہتا ہے، عمر بن خطاب نے کہا آئندہ یہ روش، یہ رواج ختم کیا جائے۔ خط لکھا دریائے نیل کے نام، کہ اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ تجھے بہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا لے جاؤ اس خط کو اسی سمندر کے دریا کے پیٹ میں ڈال دو۔ جانے والے لے کے آئے اور لا کر اس خط کو اس دریائے نیل کے اندر رکھا، اور ابھی وہ آدمی اس دریا سے باہر ہی نکلا تھا کہ طغیانیاں پیدا ہوئیں، موجیں آئیں، اور دریائے نیل ایسا بہا کہ آج کی تاریخ تک وہ کبھی خشک ہونے کا نام نہیں لیا۔ ہمارا حکم
جب ہم اللہ والے تھے، ہمارا حکم جانوروں پر بھی، جنگلوں میں گئے، کہنے لگے یہاں بھیڑ ہیں، شیر ہیں نہ اور موذی قسم کے جانور ہیں۔ اعلان کرنے والے نے کہا اعلان کر دو محمد کے غلام آج رات بسیرا کرنے والے ہیں، خیمہ زن ہونے والے ہیں، اے جنگل کے جانوروں کہیں دوسری جا کے تم اپنے بسیرے کر لو۔ اللہ اکبر! تاریخ نے بتلایا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چیتے اور شیر اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے جنگل کی ان سرحدوں سے دوسرے جنگلوں میں چلے گئے۔ یہ حکمرانیاں بھی چلی ہیں، کب ہماری تاریخ رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آج وہی آسمان ہیں، وہی زمین ہے، وہی چاند اور وہی ستارے ہیں، وہی کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، سب لوگ وہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ کیا ہے کہ آج ہمارا حکم ہماری بیوی پر نہیں چلتا، بچوں پر نہیں چلتا، معاشرے پہ نہیں چلتا، کوئی ہمارے قبضے میں نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور سچی غلامی کا تمغہ اپنے گلوں سے اتار کے پھینک دیا۔ ہم اپنے نفس پرست ہو گئے، ہم نے یورپ اور امریکہ اور ڈنمارک اور ناروے سے اپنے رشتے جوڑے، ان سے محبتیں کی، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کا سب کچھ، ان کی سیرت، ان کا چلنا پھرنا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، سب کچھ ہم اپنا رہے ہیں۔ اگر نہیں اپنا رہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت اور آپ کا کلچر اور آپ کی تہذیب نہیں اپنا رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں محمدی سیرت کو اپنانا پڑے گا، محمدی کلچر کو لانا پڑے گا۔ بتاؤ، ہمارا دامن تمام نعمتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے بھرا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام جیسا معلم، استاذ، گرو اور ہمارا نبی موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم قلاش اور فقیر اور ہم ذلیل اور رسوا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے، جو دونوں دریا کے کنارے جیسے نہیں مل سکتے، ایسے یہ دونوں چیزیں کیسے مل جاتی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں ضرور کہیں فالٹ ہے، یہاں ضرور کہیں ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہے، ہمارے حرکت اور ہمارے قول میں، ہمارے بات میں، حرکت میں اور بات میں ضرور کہیں نہ کہیں تضاد ہے۔ اس لیے ہمیں ایک بننا پڑے گا، ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا پڑے گی۔ آپ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کی تربیت، آپ کو سب کچھ سمجھنا پڑے گا۔ اور سنو ایک بات اور میں بتاتے چلوں، خوشخبری کی بات آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی گستاخی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ بہرحال کفر ہے، اور ایسے آدمی کی سزا قابل جو ہے گردن مارنا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ادنا سی گستاخی کرے، کچھ بھی کرے، یہ اور بات ہے کہ بعض فقہ کی کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر کوئی نبی کو گالی دے دے کوئی کافر تو بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا وہ ذمے سے بھی بری نہیں ہوگا، استغفر اللہ۔ بہرحال وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا اگر موقع ملے گا۔ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو زندگی اس کی چھین لی جائے گی۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ اسے قتل کرے گا۔ وہ ملعون ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی۔ لیکن اس گستاخی کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی بشارت پنہا ہے، وہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا، اور پھر مغرب کی تیاریوں کے لیے آپ کو ہم مہلت دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے تقریر ہوگی شیخ توصیف الرحمن راشدی کی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پوری تقریر سن کر کے انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ خوشخبری کیا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے فتاویٰ کی جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ شام کے علاقوں میں جب مجاہدین کسی قلعے کا محاصرہ کرتے تھے تو ان مجاہدین نے، مرابطین نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ مہینوں گزر جاتے تھے، ہم اس قلعے کا محاصرہ کرتے اور وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا، بہت پریشان ہو جاتے۔ کبھی کبھی سردیوں اور گرمیوں سے ہم تھک جاتے اور یہ سوچتے کہ لاؤ یہ قلعے کا محاصرہ چھوڑ دیں اور ان کو چھوڑ دیں، اب نہیں فتح ہو رہا ہے تو اللہ مالک ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن ہمارے جاسوس قلعے کے اندر سے جب ہمیں یہ خبر دیتے کہ نہیں سنو، قلعے کے اندر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی، نبی کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں، تو کہتے ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا اور ہم مزید اپنے محاصرے کو سخت کر دیتے۔ چھوڑنے والے ہوتے تو ہم ڈٹ جاتے، ہم سوچے اب اپنے نبی کو جب گالیاں دے رہے ہیں تو اللہ ضرور کوئی نہ کوئی کرشمہ دکھلانے والا ہے، ضرور نہ کوئی معجزہ پیدا ہونے والا ہے، نبی کو گالی دے رہا ہے ضرور کوئی معجزہ ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں 2-4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ محاصرہ نہیں گزرتا تھا کہ اللہ اس قلعے کو ہمارے لیے فتح کر دیا کرتا تھا۔ آج یورپ کے ان لالا زاروں سے اور یورپ کے ان سبززاروں سے بھی بدبو آ رہی ہے نبی کے توہین کی، اہانت رسول کی، اور گالی بکی جا رہی ہے، گالی گلوچ دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم مسلمان
इंशाअल्लाह तबारक तआला तौहीद और सुन्नत के झंडे लेकर डेनमार्क की सरहदों पर पहुंचने वाले हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला यूरोप फतेह होगा। इंशाअल्लाह हमारे नबी की तालीमात से यूरोप के गोशे गोशे मुनव्वर होंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला, क्योंकि हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों ही के नबी नहीं बल्कि यूरोप अमेरिका के भी नबी हैं। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सारी कायनात के नबी, सारी कायनात के रसूल। तो सारी कायनात के जब रसूल हैं तो यूरोप भी एक कायनात है, अमेरिका भी एक कायनात है, डेनमार्क भी एक कायनात है। वहाँ तक इंशाअल्लाह हमारे नबी का रौब और हमारे नबी की तालीम पहुँचेगी और वहाँ की तहजीबें बदलेंगी, वहाँ का मिजाज तब्दील होगा, वहाँ के लोग चेंज होंगे, वहाँ के लड़के और लड़कियाँ कुरान और सुन्नत के पाबंद होंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस जलील मरदूद की नाक कटेगी और ये जलील होगा, ये मतून होगा, ये मलून होगा और इंशाअल्लाह ताला ये अपने मुल्क से भी हाथ धो बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने देखा नहीं कि कैसर किसरा के दरबार में नबी का कासिद जब खत लेके पहुंचता है तो किसरा ने खत को फाड़ दिया गुस्से में और कहा कि ये जो है बदू, ये अनपढ़ और जाहिर सहराओं के परवरदा, ये हम जैसे मुहज्जब लोगों को तालीम देने आएंगे, हम इनकी बातों को मानेंगे। नबी ने जब ये बात सुनी चेहरे पे मुस्कुराहट खेल गई और अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की कि जिस तरह उसने हमारे खत को फाड़ा है अल्लाह उसे रेजा रेजा कर दे। नतीजा क्या हुआ? बेटे ने गोली मारी या भतीजे ने तलवार से उसकी गर्दन को किलाकमा किया, उसको ख़त्म किया, उसकी सल्तनत को छीना और वो बर्बाद हो गया। आज भी जिन लोगों ने भी नबी की तौहीन की मुकम्मल हमारे पास तारीख़ है। अबू लहब सगा चचा था, नबी को पत्थरों से मार मार करके अज़ियत पहुंचाता था। हमने देखा जब वो मरा अपने घर में इतनी बदबू फूटी, अहले मक्का ने नाक बंद कर ली, घर वाले बिखर गए, कहने लगे इसकी लाज उठाना मुश्किल। कहा गया क्या किया जाए? कहा पत्थर मार मार कर इसी कमरे में इसको दफन कर दिया जाए। वो नबी को पत्थर कंकरियां मारता था, मरने के बाद अल्लाह ने बड़े बड़े पत्थरों से उसकी लाश को पिटवाया और पिटवा करके उसी कमरे के अंदर उसको दफन करवाया। ये है सजा है, ये जो नबी की तौहीन करते हैं। सुनो, हम ही नफरत नहीं करते, ये ज़मीन और आसमान सब मोमिन हैं, ये सब नबी की गुस्ताखी करने वालों से नफरत करते हैं, नबी से गुस्ताखी और गद्दारी करने वालों से दुश्मनी करते हैं। सिर्फ हम ही दुश्मनी नहीं करते, ज़मीन भी नफरत करती है। सही बुखारी की रिवायत, एक शख्स यहूदी या नसरानी नबी की खिदमत में आया, कलमा पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने उसे कुरान नाजिल होता उसे अपने बगल में बिठाया और कहा तू कुरान लिखा कर। कुछ दिन तक उसने कुरान को लिखा, कुछ सूरतें लिखी, उसके बाद वो मरदूद मुर्तद हो गया। क्या हो गया? मुर्तद हो गया, यानी फिर काफिर हो गया, वो फिर नसरानी हो गया। यहूदियों ने हाथों हाथ लिया। अब वो लोगों से जाके ये कहता नऊज़ बिल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, इनको तो कुछ भी नहीं आता। अरे वो जो मैं लिखा करता था, लिख करके देता था, वही मुसलमान अमल करते थे। बहुत बड़ी बात थी, ये कोई मामूली बात ना थी, ये तो कुरान के ऊपर सरासर इल्ज़ाम था। नऊज़ बिल्लाह मुसलमानों के दरमियान तशवीश पैदा करना थी कि ये जो सूरतें तुम पढ़ते हो ये नबी ने नहीं बतलाई हैं, इस नसरानी ने लिखी हैं। इस तरह का दावा था। अस्तगफिरुल्लाह, तो बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह के नबी को बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह के नबी को, अरे नबी परेशान हो रहे हो, परेशान होने की क्या बात है? अरे मैं ये समझता हूँ अपनी जान इनके पीछे दे दोगे अगर ये मोमिन ना हुए। सुनो, तुम्हारे हाथ में हिदायत देना नहीं है, हिदायत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो नबी जब कभी दिल के अंदर इरादे आए और नबी ने आरजू की, इधर आरजू हुई उधर जिब्रील आयत करीमा लेके नाजिल होते थे। अल्लाहु अकबर, फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। दिल में आरजू पैदा हुई है, काश हमारा किबला अपने बाप इब्राहिम का किबला हो जाता, खाने काबा हो जाता। आरजू पैदा हुई, आसमान से जिब्रील वही लेकर के आ गए। फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, मेरे हबीब बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं। 17 महीने हो गए, पढ़ लिया, अब अपने बाप इब्राहिम के किबले की तरफ अपने रुख कर लो, काबा की तरफ कर लो। हमारे नबी की तो शान ये है। तो हमारे नबी को ईज़ा पहुंची, तकलीफ पहुंची, नतीजा ये हुआ कि वो खबीस मर गया। मदीने के अंदर वो मर गया। यहूदियों ने नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, उसको दफन करने के लिए मदीने के बाहर ले जाकर के उसको दफन किया। सुनो, बुखारी की रिवायत है ये। उसको दफन किया, उसको दफन करके जब आए, सुबह हुई तो गए देखने के लिए कि देखें जिसको दफन करके आए उसका क्या हाल चाल है। चुनांचे हमारे यार भी आज कल कुछ लोग देखने उखने जाते हैं, है ना। वो गए देखने के लिए, देखा तो उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई, उसकी लाश कब्र से। हाँ, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने वही सोचा जो आज यूरोप अमेरिका उनके भाई सोच रहे हैं। इनकी बहन कोई भगा के ले जाए, मुसलमान भगा के लेके गया।
ان کی ماں کہیں بھاگ جائے یہ مسلمانوں کا کام ہے، ان کے یہاں کوئی پٹاخہ پھوڑ دے مسلمانوں کا کام ہے، ان کی تجارت کہیں مار کھا جائے مسلمان اس کے پیچھے، ہر جگہ ان کو مسلمان نظر آتے ہیں، ذلیلوں کو ہر جگہ ان کو مسلمان بھوت چڑھا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا روب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روب ہے، روب بلبلا رہے ہیں یہ۔ ہاں ارے تم روبدار بنو، روبدار تم صحیح بنو ذرا۔ اور کیسے روب آتا ہے معلوم ہے؟ یہ داڑھیاں پجامے گیلے کر دیتے ہیں ان کی، اللہ کی قسم دیکھتے پجامے گیلے ہو جاتے ہیں ان کے، دوڑی رک کے آ رہا، اس کو ذرا پورا چیک کرو۔ ہم جا رہے ہیں 3-4 مہینے سے ہندوستان، مسلسل جانا ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں مشین نیچے اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں ڈال کے چیک کرتے ہیں۔ ٹوپی پہنے رہتا ہوں، کہتا ہے ٹوپی اتارو، میں سر لے ٹوپی اتار، کچھ نہیں ہے اس میں کچھ۔ ہاں ڈرتے ہیں، کیوں ٹیررسٹ تو نہیں، دہشت گرد تو نہیں۔ تو یہ جو تم بش کی شکل بنا کے گھوم رہے ہو نا، ٹونی بلیئر کی، ہیں ان شکلوں پر وہ تھوکتے ہیں، یہ تو ہماری جیسا ہے، اس کا کیا ہے؟ واللہ بتلا رہا ہوں، ان کو خوف نہیں آتا، وہ نہیں ڈرتے، تو ہمارا ہی غلام ہے، ابن الغلام، تو ہمارا ہی پٹھا ہے، اس سے کیا ڈرنا؟ اس سے ڈرتے ہیں وہ، اس سے خوف آتا ہے ہم کو۔ میرے یارو ایک التجا ہے، واقعی اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو اس خادم کی بات کو نوٹ کر لو، اور نوٹ ہی مت کرو، آج سے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ اپنے نبی سے چہرے مبارک، وہ نبی جس جیسا نہ پہلے کبھی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، وہ نبی جس جیسا حسین نہ چاند نہ ستارے نہ شمس نہ قمر، وہ نبی جس کے بارے میں حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین تو کسی نے آنکھوں نے نہ دیکھا، اور نہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا کیا، آپ جیسا نہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ وہ حسین چہرہ مبارک جس کو صحابہ دیکھ کر اپنے دلوں کو سرور بخشتے تھے، اس کے چہرے مبارک پر یہ داڑھی مبارک تھی۔ لوگوں تم سے درخواست یہ ہے، مسلمانوں اگر واقعی تمہیں نبی سے محبت ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اس نبی نے فرمایا وَعْفُ اللَّحَ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بولو چھوڑ دو، معاف کر دو، مونچھوں کو مت بخشو، مونچھوں کو کٹ کرو، کترواؤ، پست کرو مونچھوں کو، بولو داڑھیوں کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ ارے یارو میرے نبی نے بتلایا کہ اللہ سے دعا مانگو اور رو، اگر رونے کی شکل نہ بنے تو نہ آنسو گریں تو رونی شکل بنا لو، رونی شکل بنا لو، رونی شکل بنا لو گے اللہ کو رحم تو آ جائے گا نا۔ کسی سے ہنستے مسکراتے بھیک مانگو گے، 4 پیسے کوئی دے گا؟ تھپڑ مارے گا کہ بھئی ہنس رہا ہے اور کہہ رہا مجھے بھوک لگی ہے۔ لیکن پیٹ بھی بھرا ہو، آپ کا شکم بھی بھرا ہو، اور آپ آنسوں سے آنسو گرا لیں، بھلے نقلی ہی صحیح، بھلے پیاز ہی لگا کے آنکھوں سے آنسو جاری کر لیں، یا مسکین جیسی شکل بنا کے اس سے مانگو گے، تمہارا پیٹ بھی بھرا ہوگا، کپڑا بھی اچھا ہوگا، پھر بھی 5 پیسے نکال کر کے 5 روپے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے گا، رحم آئے گا اس کو، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کم از کم اگر صحیح طور پر ہم نبی کے مکمل وفادار نہیں ہو سکتے تو کم از کم اپنے چہرے کو تو کم از کم نبی جیسا بنا لیں، کہ نبی کے پاس جب جائیں قیامت کے دن اور نبی دیکھیں، آؤ 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 اس کا چہرہ تو میرے جیسا ہے، آؤ 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 یہ میرا امتی ہے، حوض کوثر پہ جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ وہ کوثر کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احلی من العسل وابیض من اللبن وابرد من الثلج، وہ جام کوثر جو دودھ سے بھی زیادہ سفید، ہاں شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، نبی فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے جو ایک دفعہ پی لے گا جنت میں جانے تک کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ لیکن کب؟ جب نبی کی جیسی شکل بنا۔ یارو چھوڑ دو وہ کمپنیاں، چھوڑ دو فیکٹریاں، لات مارو ان نوکریوں کو، لات مارو ان پیسوں پر جو نبی کا دین بیچ کر کے تم کو میسر آئیں، نبی کا دامن چھوڑ کر کے جو تمہیں ملیں، رب کی قسم ان پیسوں میں برکت نہیں ہو سکتی، ان میں تمہارے بچے بھی باغی، تمہاری بیوی بھی باغی، تمہارا خاندان بھی باغی، تمہاری کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ نبی کی محبت اور نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کی شان اور عظمت
اور نبی کی دفاع اور نبی کی مدد میں جو روزیاں تم کو میسر آئیں بھلے وہ تھوڑی ہوں، وہ بڑی بابرکت ہوتی ہیں، وہ معزز اور محترم ہوتی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، بش، ٹونی بلیئر، کلنٹن اور ان جیسی شکل و صورتوں کو ہارون شیرون ان کی طرح نہ بناؤ، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ بولو میرے نبی کی سنت کو زندہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ رب کی قسم ہے یہ ابتدا ہوگی، انشاءاللہ تم داڑھیاں چھوڑو گے، 5 وقت کے نمازی بھی بنو گے، سود بھی نہیں کھاؤ گے، جھوٹ بھی نہیں بولو گے۔ دوسری قومیں تمہیں خود نہیں جھوٹ بولنے دیں گی، کہیں گے کیونکہ عادت سی ہے، مسلمان یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی اسی لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ انہیں جھوٹ بولنے میں موقع ملے، سینما دیکھنے میں موقع ملے، عیاشی کرنے میں کوئی پوچھے نہیں، بدکاری کرنے میں کوئی سمجھے نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ کیوں ایسا؟ ایک داڑھی، ایک شخص نبی کے پاس آیا، سنو ایک سنت کی میں اس لیے دعوت دے رہا ہوں، ایک سنت کو زندہ کر لو، اس کو انشاءاللہ آپ کو اللہ زندگی دے دے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی تعلیم دے دیں کہ میں جو ہے تمام بری عادتوں سے نجات پا جاؤں اور میں جنتی بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، بدکار بھی تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا۔ چنانچہ عادت کے مطابق اس نے کہا ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا میں۔ اب عادت کے مطابق وہ میں خانے کی طرف گیا، شراب کے خانے میں، اور جیسے ہی اس نے گلاس اٹھائے شراب کے اور سوچا کہ اس کو پئیں، اس کو یاد آیا کہ میں نے تو نبی سے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر کل میرے نبی کا سامنا ہو گیا اور نبی نے پوچھ لیا تو نے شراب پی تھی تو میں کیا کہوں گا؟ اس نے شراب کے جام توڑ دی، گلاس چھوڑ دیا، نکل آیا باہر، زنا کی طرف بڑھا، بدکاری کی طرف، اور قریب تھا کہ واقع ہو۔ اس کو یاد آیا کہ نبی سے تو ہم نے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میرے نبی کا سامنا ہوا اور نبی نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیا تھا تو میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، تو میں نے عہد کیا ہے، تو زنا بھی چھوڑ گیا۔ اس طرح سے جتنی بھی معصیت اور برائیاں تھیں، دھیرے دھیرے اسی ایک برائی کے چھوڑنے سے ساری برائیاں اس کی کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں۔ یارو، ایک داڑھی رکھ لینے سے اگر تمہاری تمام برائیاں چھٹ جائیں، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ داڑھی رکھو انشاءاللہ، داڑھی بولو رکھو گے انشاءاللہ۔ یہ نبی کی یہ کہنا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سراپا محمدی بن جائیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا مزاج نبوی مزاج بنے۔ قناعت، صبر، تقوی، پرہیزگاری، خوف، خشیت، امید، دعا، عقیدہ، سب کچھ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ آ جائے۔ جب ہمارے اوپر اللہ کا رنگ آ جائے گا تو جس طرح اللہ ایک ہے ایسے ہی ہم سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہمارے درمیان کوئی فرقت نہیں رہے گی، کوئی انتشار نہیں رہے گا، کسی قسم کی بغض اور عداوت نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم پاک و صاف ہو جائیں گے۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، ایمان بھی، اللہ بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنو۔ آج جب ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، وضع قطع کس کو کہتے ہیں؟ وضع قطع اسی لباس اور اسی چہرے مورے کو کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان کے اوپر۔ آج سے بہت پہلے وہ شخص وہ کہہ کے گیا، وضع میں تم ہو نصارہ، ارے تمہارا اڑھنا بچھونا، تمہارا وضع قطع نصرانیوں یہودیوں جیسا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ اور آج تو آپ جو تمدن کس کو کہتے ہیں؟ تمدن، شہریت، تمدن، تہذیب، کلچر۔ اور پڑوسی ملک نے اب دروازے کھول دیے، عدالت عالیہ نے فیصلہ دے دیا کہ ہندوستانی فلمیں دنا دن چل سکتی ہیں۔ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، شلوار قمیص ٹوپی پہن کر کے سینما ہال میں لائن لگائے ہمارے پاکستانی بھائی کھڑے۔ ہم نے کہا اب پاکستان فتح ہو گیا۔ پاکستان، بولو پاکستان۔ ہندوستان کو لڑائی کرنے کی ضرورت، آج سے 6 برس پہلے مسز سونیا گاندھی نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان سے پاکستان سے لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کو تو ہم نے اپنے کلچر سے فتح کر لیا ہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر پاکستان کے گھر گھر میں پہنچ چکا ہے، کیا ضرورت ہے فتح کرنے کی؟ پاکستان سے لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ؟ تہذیبیں داخل ہو گئیں، تمدن داخل ہو رہے ہیں، اور اب تو عدالت عالیہ نے بھی فیصلہ سنا دیا ہے کہ خلاص، آؤ یارو، یہ گھر تمہارا ہی ہے، ہم سے بھول ہو گئی تھی۔ ہاں سوچو، وضع میں تم ہو نصارہ، معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا، میرے سب بھائی ہیں،
چاہے وہ مسلمان شرق کا ہو، غرب کا ہو، سعودیہ کا ہو، امریکہ کا ہو، لبنان کا ہو، یورپ کا ہو، ہم سب کے آدمی ہیں۔ ہمارا مسلمان اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ ہم ملک اور سرحدوں وطنوں کو یہ سب نہیں تسلیم کرتے، نہ ہمارے ہاں اس طرح کی عنصریت ہے۔ ہماری دعوت سب کے لیے عام ہے، لیکن ہماری بات آئے گی، ہم پاکستان کے بھائی ہوں گے انہیں بھی تھپڑ ماریں گے، ہندوستان کے ہوں گے انہیں بھی تھپڑ ماریں گے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے سب بھائی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت بھی اب دستک دے رہا ہے دروازے پر، اس لیے یہ گزارش کرتے ہوئے کہ یارو اپنی زندگی کو محمدی زندگی بنا لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کو بیٹھے اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کئی برسوں سے اللہ کے فضل سے کوششیں چلی ہیں اور ہوئی ہیں کہ تبلیغی جماعت کا منہج، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ تمام سب چیزیں کیسٹوں میں موجود ہیں، اور اسے ریپیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو دل آزاری بھی ہوتی ہے اور وہ خواہ بددل ہوتے ہیں کہ صاحب تبلیغی جماعت کو برا کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی۔ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈرز جو تھے، جنہوں نے اس جماعت کو وجود، مؤسس تھے جنہوں نے وجود بخشا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ سہارنپور، دیوبند اور وہ علاقے ہیں جہاں سے یہ جماعت نکلی، میوات کے ان علاقوں سے۔ اس جماعت کے ظاہر ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے، آم پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ جامن کا پیڑ ہے، جب جامن آپ ملے گا تب آپ کہیں گے کہ یہ جامن کا پیڑ ہے۔ اگر پیڑ ایسے ہی کھڑا ہے بے پھل کے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ پیڑ کاہے کا ہے، آم کا ہے کہ املی کا ہے۔ لیکن جب آپ پھل کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کسی آم کا پیڑ یہ کون سا پیڑ ہے، اس کے پھل میٹھے ہیں یا تیکھے ہیں یا کڑوے ہیں، آپ اس کا نام دیں گے۔ ایسے ہی جب تبلیغی جماعت یہ مولود ہے، پیدا ہوئی ہے، کسی نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، آپ ان شخصیات کو دیکھ لیں، ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کے افکار و خیالات کو دیکھ لیں، اسی سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ اس کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈرز تھے، جو بھی تھے، وہ صوفی تھے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی تھے اور عقائد باطلہ رکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر یا نہ جانے میں یا لاعلمی میں، جیسی کتابیں موجود ہیں، قبر پرستی کی دعوت موجود ہے، قبروں سے فیض حاصل کرنا، بزرگوں کی زندگی کا تصور کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب جانتے تھے، حج کے لوگ موجود ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ بادلوں کی رتھوں پر آتے ہیں اور باقاعدہ شفا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بے شمار معتقدات باطلہ ان کے اندر موجود ہیں۔ اس وجہ سے ہم تبلیغی جماعت یعنی مکمل ٹوٹل جماعت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی جماعت ہے اور غلط ہے۔ اس ایسی جماعت کے ساتھ تعاون کرنا یا اس کے ساتھ شریک ہونا یا اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے کسی قسم کا نرم پہلو رکھنا کہ یہ جماعت کے تعلق سے ہم کوئی نرم گوشہ رکھیں، یہ تمام سب اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، صالح اور صادقین سچے لوگوں کی صحبتیں اور ان کی جماعت میں اٹھو اور بیٹھو۔ تو ایسی جماعت سے ہم اس لیے آپ کو دلاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کسی بدعت میں شریک نہ ہو سکیں، آپ کا دامن شرک کی آلودگیوں سے بچ سکے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ کر لینا، حج کر لینا یہ نہیں ہے کمال یہ ہے کہ اپنے نماز، اپنے روزے، اپنے ایمان اور اپنے شہادہ کی حفاظت کرنا۔ آدمی دولت کما لیتا ہے لیکن اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرے تو چور اٹھا لے جائیں گے، چکے اٹھا لے جائیں گے، بدماش اٹھا لے جائیں گے، بیوی اپنے ضرورت کر دے گی، بیٹا 10 ہزار لے کے جا رہا ہے باہر پڑا ہوا، کوئی بھی اٹھا کے لے کے رکھ سکتا ہے۔ دولت تو آپ نے کمائی، آپ کہیں ہم تو دولت کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کیا آپ محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ محنت کیا ہوا مال کہاں جا رہا ہے؟ حرام میں جا رہا ہے کہ حلال میں جا رہا ہے؟ اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو آپ الحمدللہ ایمان لے آئے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت بھی کیجیے کہ اس کے اوپر نہیں ڈاکو ڈورے تو نہیں ڈال رہا ہے، چوری تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ایمان کا فقدان تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایمان مجروح تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایمان سینے سے نکل تو نہیں جا رہا ہے۔ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پہاڑ کی طرح
منزل میں بٹھا دیا تو خلاص اب وہ زمین ٹلت والی بات ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ٹلے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان آدمی لاتا ہے، صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں، لیکن جب دن غروب ہوتا ہے شام ہوتے ہی اس کے سینے سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی شام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، لیکن صبح ہوتی ہے تو اس کے سینے سے ایمان خالی نکل جاتا ہے۔ تو اس ایمان کی مسلسل مراقبت کرنا، حفاظت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ نہ ہم آپ کے خاندانی رشتے ناطے داری کا، ہم سے آپ کا کوئی تعلق ہے، نہ آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، آپ کا ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے، امت اجابت ہونے کی حیثیت سے ہمارا آپ کا رشتہ ہے۔ اس لیے ہم آپ کو جہنم سے ڈراتے ہیں، ایسے لوگوں سے ڈراتے ہیں جو بدعقیدگی پھیلاتے ہیں، شرک پھیلاتے ہیں، بدعت پھیلاتے ہیں۔ ان باتوں کا ثبوت جو میں نے کہا ہے میری کیسٹوں میں موجود ہے، الحمدللہ اس موضوع پر بے شمار کتابیں بھی موجود ہیں۔ آپ ان کیسٹوں کو، کتابوں کو دیکھیں، پڑھیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ گندگیاں کہاں کہاں ہیں اور یہ شرکیات کی باتیں کہاں کہاں انسان کو لے جاتی ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ورنہ ہمارا کسی سے نعوذ باللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ امت واحد بنے، ایک بڑے قوم پہ آئے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے بس۔ تو جماعت تبلیغ کے ساتھ تعاون یا اس طرح کی باتیں یہ بہرحال غلط ہیں، اور یہ جماعت بنیادی طور پر صوفیوں کی اور وہی قادری نشری سندھی، وہ صوفیہ جو الحمدللہ پچھلے دور میں زندہ ہوئے، لیکن کچھ دور سے، کچھ زمانے سے الحمدللہ ان کا قلع قیمہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ وہ پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور وہ دب رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور آپ کو 2-4 دن پہلے کی نہیں، 1-2 مہینے کی تازہ خبر، اور بلکہ 2 دن پہلے کی بھی ایک خبر میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے اخبار میں پڑھا اور البیان مجلہ جو لندن سے نکلتا ہے اس کے اندر باقاعدہ وہ تصریحات اور بیانات موجود ہیں۔ 1-2 مہینے سے مسلسل یورپ اور امریکہ اور جتنے بھی یہود اور نصارہ ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی ہے کہ یہ وہابیزم کے ماننے والے جو لوگ ہیں یہ بڑے ہی بنیاد پرست اور بڑے ہی متشدد اور بڑے ہی ہمارے دشمن اور بڑے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کوئی آپس میں یعنی کیا کہتے ہیں اتحاد کی کوئی شکل نہیں نکل پائے گی، اور یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے ضرورت دنیا میں باہمی اتصال کی، محبت کی اور پریم اور اخوت کی پیدا کرنے کے لیے ایک جماعت مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اس کو لایا جائے جس کے یہاں ہر دھرم کا احترام موجود ہے، ہر دھرم کے بانیین کا احترام موجود ہے۔ وہ صرف اسلام کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اخلاق اور روحانیت اور محبت اور اخوت کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ صوفیاء ہیں۔ چنانچہ اب پھر یورپ اور امریکہ کے تعاون سے یہ جتنے بھی صوفیوں والی جماعتیں ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے اخبارات ہو، جرائد ہوں، مزارات کے اوپر بیٹھنے والے ہوں، خبر ان کو پتہ ہے، ہم سے زیادہ ان کو معلوم ہے کہ یہ قبریں، یہ مزارات، یہ صوفیہ، یہ خانقاہیں، یہ حق خو کے نعرے، یہ تمام سب لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہم میں اور سب میں مل جل سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ قبروں پر، مزاروں پر یہ وہابی نہیں جاتے بلکہ مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ صوفیوں کا جاتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے، وہاں ہندو بھی جاتے ہیں، انہیں بھی پکڑ باندھی جاتی ہے۔ واجپئی جی گئے تھے اجمیر میں تو باقاعدہ انہیں اجمیر کی ٹوپی پہنائی گئی تھی، باقاعدہ انہیں تلوار پیش کیا گیا تھا، اور کاٹو اور مارو، باقاعدہ ان کی پگڑی بابا کے مزار کی بنائی گئی تھی، اور جب باقاعدہ جانتے ہیں کہ سب جانتے چاہتے ہیں، چاہے وزیر ہوں، چاہے قلندر ہوں، چاہے فقیر ہوں، سارے اس مزار پہ رہتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، سب کی بھاوناؤں کا خیال کیا جاتا ہے، سب کے جذبات کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اور چنانچہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زین العابدین صاحب جو ہے، یہ سید زین العابدین صاحب جو 25ویں یا 26ویں پشت کے خانقاہ اجمیریہ کے سجادہ نشین ہیں اور گدی نشین ہیں اور صدر ہیں، ان سے باقاعدہ پوچھا ہی گیا تھا کہ آپ BBC لندن میں گپتا نے، کیا نام ہے اس کا، گپتا نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ مزار کو دھلتے ہیں تو کیا اس سے بت پرستی کی مہک نہیں آتی کہ ہندو لوگ اپنے بتوں کو دھلتے ہیں، غسل دیتے ہیں، تو آپ لوگ مزار کو دھوتے ہیں، تو اس میں بت پرستی کی بو نہیں آتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بت پرستی کی بو نہیں آتی، آخر خانہ کعبہ کو بھی تو غسل دیا جاتا ہے۔ یہ جواب تھا زین العابدین صاحب کا، اور میری کسی کیسٹ میں یہ ڈبنگ بھی باقاعدہ ممتا گپتا جو BBC لندن کی ہندی کی وہ رپورٹر ہے، اس نے یہ انٹرویو لیا تھا، اور بہت سارے وہ ہمارے پاس وہ کیسے موجود ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں، اور بہت سارے سوالات کیے تھے جس کا الٹا سیدھا انہوں نے جواب دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر سے تصوف کو زندہ کرنے کے لیے
باقاعدے یہودی نصرانی سرگرم ہو رہے ہیں، غیر مسلمین بھی سرگرم ہو رہے ہیں تاکہ ان کو اوپر لائے گئے۔ چنانچہ آپ اگر امریکہ جانا چاہیں، آپ کے بارے میں اگر سنیں کہ یہ وہابی ہے تو آپ کو امریکہ کا ویزا یا انگلینڈ کا نہیں ملے گا، لیکن تبلیغی جماعت تو اسرائیل کے اندر بھی جا رہی ہے، دندنا بھی جا رہی ہے، یورپ بھی جا رہی ہے، امریکہ جا رہی ہے، اس کے اوپر نہ کوئی گرفت ہے نہ کوئی پکڑ ہے۔ ان کو جانتے ہیں کہ یہ نہ زمین کی بات کرتے ہیں نہ آسمان کی بات کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی بات، زمین اور آسمان کے بیچ کی بات ہی نہیں کرتے، آسمان کے اوپر کی کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی۔ اس لیے اس سے کوئی خطرہ یا اس سے کوئی وہ نہیں ہے، خوف نہیں، اس لیے ان کو باقاعدہ پڑھایا جائے کہ جو صندوق مشہور ہے کہ صندوق میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، یہ کہاں سے برکت آتی ہے؟ زمین سے اس میں پیسے آتے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ خفیہ ہاتھ ہیں جو پیچھے سے باقاعدہ حضرت جی کو پہنچتے ہیں اور اس سے ان کا مالی مدد ہوتی ہے، اس طرح سے کام ہوتا ہے۔ ہمیں خیر ایسے یہ کام ان کی اپنے مذہب کی چیزیں، ہمارا مقصد ایمان اور عقائد کی اصلاح ہے۔ آپ ایمان اور عقیدے کو جانچ کر پڑتال کر کھٹک کر، میں آپ کو بول رہا ہوں میری بات نہ مانیں آپ، ہم آپ کو کہتے ہیں، ہمارا گرمان کر کے پوچھیں کہ یہ عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو، جو علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ عقیدہ جو آپ بیان کر رہے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ ہم تو وہی جرأت اور وہی شجاعت آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ ہمت دینا چاہتے ہیں کہ مولوی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، شیخ الحدیث ہو، کچھ بھی اپنے آپ کو کہے جبریل ہوں میں، اس سے بھی پوچھو کہ یہ بات تم نے کہی ہمارے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہ اللہ کے سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ ہم تو یہ آپ کو درس دے رہے ہیں، تو بتائیں یہ اتنی ڈنڈے کی چوٹ پر یہ دعوت کوئی بھائی کا پیش کر سکتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، آپ جا کے سوال کر کے دیکھ لیں کسی دارالعلوم میں کان پکڑ کے آپ کو دروازے سے باہر دھکے دے کے نکال دیا جائے گا۔ یہ تو ہم ہیں قلندر کہ بیٹھ کر کے یہ علماء آپ کے فیس ٹو فیس آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اللہ کی طرف۔ کیوں؟ ہمارے اندر وہ مردانگی ہے، ہم مرد ہیں، ہم مرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مردانگی ہمارے علماء میں ہے کہ آپ کے جو بھی سوالات جس انداز کے دیں گے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اسے دیا جائے گا، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے اسے منہ پہ مار دیا جائے۔ اس لیے فیس ٹو فیس ہم بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، ہمارا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، نہیں کہ ہمارے امیر صاحب کو جا کے پوچھ لینا یا ہمارے فلانے حضرت سے پوچھ لینا، مفتی صاحب ہمیں معلوم ہے بتا دیں گے، نہیں معلوم ہے ہمارے فاضل محترم ہمارے بزرگ شیخ مجھے خبر حضرت اللہ سے آپ کو تشریف رکھتے ہیں، ہم نے تو کہا ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے شیخ موجود ہیں کافی، لیکن کہنے لگے نہیں چلو تم بھی چلو، تمہارے سوال کا تم نے جو کاٹا ہے گویا اسے کون کاٹے گا، شیخ پوری کاٹے ضرورت ہی نہیں تھی، شیخ تو اکیلے ہی کافی نپٹنے کے لیے، ہم تو ان کے بچے ہیں، ان کے بھائی ہیں چھوٹے، لیکن بہرحال شرف اور سعادت ہے ہمارے لیے کہ شیخ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو یہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، گلا پکڑ لیں گے، تم نے یہ بات غلط کی، تم نے یہ بات، یہ تو ہمارے یہ تو اسلام کا طور امتیاز ہے، یہ تو اسلام کا مزاج ہے، یہی اسلامی مزاج ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے جنازے میں جا رہے ہیں، عمر بن خطاب کو یہ جرأت کہاں سے ہوئی؟ حضرت نبی نے دی تھی، نبی نے ہی بتائی تھی کہ دامن پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ لیا، کہا اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا دیا مت پڑھاؤ اس کی نماز جنازہ، کھینچا، اللہ کے نبی نے ہاتھ جھٹک دیا، کہا تمہیں یہ جرأت جو ہم پڑھائیں گے اس کی جب تک اللہ ہم کو منع نہیں کرے گا، اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا اس لیے ہم پڑھائیں گے، آخر پڑھا دیا اللہ کے نبی نے، لیکن آسمان سے وحی آئی کہ آئندہ ایسے لوگوں کی قبروں پر کبھی جنازوں کے اوپر کھڑا نہیں۔ یہ جرأتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، نوجوانوں بزرگوں بھائیوں آپ کو بھی ہم یہی جرأتیں دینا چاہتے ہیں جو صحابہ کی جرأت کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آج لوگ بڑی عجیب و غریب بات ہے، معذرت کے ساتھ سوالات بہت ہیں لیکن بات آئی ہے ہفتے کی تو میں سمجھاتا چلوں، شیخ بعض لوگ بڑی محبت صحابہ کا ہمارے مقابلے میں دم کرتے ہیں، اگر ہمارے علماء نے یا ہم نے یہ منہج بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی نہیں چل سکتی چاہے کوئی صحابی کیوں، کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس کا مولوی نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور پبلک میں کیا فیس کرنا شروع کیا، یہ گستاخ صحابہ، یہ صحابہ کو گستاخ سمجھتے ہیں، یہ صحابہ کی نہیں مانتے، جب وہ فلاں کی نہیں مانتے، فلاں کی نہیں مانتے، اور چند مسائل تراویح کے 20 رکعتیں اور 2 اذان عثمانی کو 2 اذان ہوتے ہیں، یا اسی طرح طلاق کا جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، یہ چند مسئلے لے کر کے امت کو گھما رہے ہیں کہ ہمارا ان کا اختلاف چند مسئلوں میں، ارے میں نے کہا یہ مسئلے ہیں، یہ بعد میں رکھو، یہ بات یہ سیکنڈ نمبر ہے، پہلا نمبر ایمان اور عقیدہ کا ہے، تم ابو بکر اور یا عمر بن خطاب کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہو، تمہارا ایمان عقیدہ ہے، ابو بکر اور عمر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں یا اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، ہم زندہ ان کو قبر میں دفن کر رہے ہیں، یہ تھا ابو بکر کا عقیدہ۔ ابو بکر تو قرآن صحیح بخاری کی روایت کہتے ہیں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں،
اور جو صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے، وہ کبھی موت سے نہیں آ سکتا۔ ابو بکر کا تو یہ عقیدہ تھا، لیکن یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کی محبت پر اپنی روٹیاں سیکنے والے توے پر یہ لوگ ہمیں بدنام کرنے کے لیے صحابہ کو نہیں مانتے۔ ارے بھائی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت چلو طلاق کے مسئلے میں آپ کہہ دو کہ طلاق ثلاثہ حضرت عمر بن خطاب یا تراویح ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو ہم نپٹ لیں، اس کے جوابات بھی الحمدللہ موجود طور پر موجود ہیں اور مشکل جواب موجود ہے۔ لیکن میں ایک مثال دوں کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم طلاق عمر کی نہیں مانتے یا تراویح 20 رکعت عمر کی نہیں مانتے، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ صادق نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں کہوں کیا کہوں؟ میں یہ کہوں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں حج تمتع سے لوگوں کو منع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تمتع سے منع کیا تھا، جو کرتے تھے اس کی پیٹھ رنگین کرتے تھے، کوڑے سے مارتے تھے ان کو۔ یہاں سے کہو کہ حج تمتع کیوں کرتے ہیں؟ یہاں ہنستے اوپر نہیں آ رہا، میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا جھوٹ، اور ہم حج تمتع بھی کرتے ہیں اور حج افراد بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ملک شام میں احرام باندھ رہے ہیں، کس کا احرام باندھ رہے ہیں؟ تمتع کا۔ کہنے والے نے کہا کہ امیر المومنین ہیں تمہارے باپ عمر بن خطاب، تمتع سے منع کر رہے ہیں اور آپ تمتع کا احرام باندھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ کیا میرے باپ کے قول کی پیروی ہوگی یا میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی؟ ارے میرا باپ امیر المومنین صحیح، اگر اس کی بات نبی کی بات کے خلاف ہے اسے ماننے کے لیے تیار، سمجھ آئی؟ تو یاروں سے کہو یہاں کہاں محبت عمر فاروقی چلی جاتی ہے، یہاں بھی محبت دکھاؤ، تمتع مت کرو، لوگوں کو منع کرو، لوگوں تمتع نہ کرو، جھوٹے نہیں کم ہو جائیں گے ان کے سروں کے، اتنے پڑھیں گے تبلیغ مارے، لیکن نہیں، یہ ایسی بات نہیں۔ منہج اصول ہے، اللہ ہے، رسول کا درجہ اللہ کے بعد ہے اور صحابہ کا درجہ رسول کے بعد ہے۔ سب کے درجات ہیں، سب کے دائرے ہیں، سب کے حدود ہیں، اور حدود میں رہ کر سب کی پیروی، سب کی اطاعت، سب کی اتباع کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم والدین کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اساتذہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی بھی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب ان کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں، خلاف ہو تو ہم اسے نہیں مانتے، بھلے وہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہماری ماں کیوں نہ ہو، ہمارا استاد کیوں، ہمارا امام کوئی بھی۔ یہ اصول ہیں، آپ بے وصولی باتیں بے سر پر کی کریں تو کرتے ہیں۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی جماعت، سلف کی جو جماعت ہے وہی حق پر ہے، باقی مسلمانوں کے اندر کوئی بھی جماعت نہیں، ساری جماعتیں باطل ہیں۔ جو قرآن و سنت جن کا اصول، دستور، نظام، عملاً، قولاً، فعلاً سب ہو وہی ہم پر ہے، باقی سب باطل ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مشاہد کا گزارش ہے کہ سوال کا جواب مختصر ہے، اس لیے کہ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، سوال بہت زیادہ چاہتے ہیں تو سوال کا جواب مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، اب وہ جوان ہو چکے ہیں، کیا اب میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں شیخ عبدالعزیز صاحب۔ سوال کیا میں نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں، تو جواب ہو چکا ہے، کیا اب میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ دیکھیے، عبادت کے لیے ایک وقت اور ٹائم اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے تربیت اور کیفیت، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا نام ہے محدود ہوتی ہیں۔ عقیقہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس سلسلے میں جو کچھ ثابت ہے وہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کے لیے جو مشروعیت بیان فرمائی، بچی کی طرف سے ایک یا بچے کی طرف سے 2 جانور، وہ 7ویں دن، یا اگر کوئی مشکل پریشانی کوئی چیز رکاوٹ آئی تو پھر 14ویں دن۔ اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش باقی نہیں۔ لیکن ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا، پیسہ نہیں تھا یا جانکاری نہیں تھی، اب ہم کیا کریں؟ تلافی معاملات کی گنجائش، دیکھیں بھائی عقیقہ تو نہیں ادا ہوگا، البتہ صدقہ عامہ کا ثواب اسے ضرور مل جائے گا، اور تسلی قلب کے لیے دل کے پھیلانے کو غالب خیال اچھا ہے، ما لا یدرک کلہ لا یدرک
जो कोई इसका कुल हिस्सा न पाए तो कुल न छोड़े, जितना हो सके खैर होगा और नेकी का काम समझा जाएगा और उसका ये जज्बा काबिल तकसीम हुआ। दूसरा सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि खाने पीने के दौरान बाएं हाथ से मदद लेना चाहिए या नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस सिलसिले में कि खाने पीने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल तयामुन यानी दाहिने हाथ का इस्तेमाल, अच्छी चीज़ें जो भी और खाने पीने के अलावा भी हैं उनमें भी यही मामला, मस्जिद से निकलते वक्त आप दस्त के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करें, लेकिन खाने के लिए दायां। अगर कोई कहे कि अल्लाह ने पैदा इसे किस लिए किया है, पैदा इसीलिए किया कि आप दस्त की ज़रूरत हो, बायां हाथ आप उसको क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। अब और भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ इंसान छोड़ सकता है, मसलन कहता है कि गिलास एक है पानी पीने वाले 3 हैं, अब क्या करेंगे? तो उस हालत में भी खाना दाहिने हाथ से, पानी पीना भी दाहिने ही हाथ से, तो झूठ लग जाए, कोई मुश्किल नहीं है। अब वो ये कैफियत बनाए, हलाल करने की गुंजाइश निकाले, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं। मुसलमान का मीठा हलाल और पाक होता है, अगर थोड़ा सा लग भी जाए तो कोई ऐसी चीज़ कबाहत की उसमें नहीं आती। और फिर ये की कोशिश करें जब 2 प्लेट 2 आदमी रख करके खाते हैं, एक साथ एक प्लेट में नहीं खा रहे तो गिलास भी 2 रख लें, और जिस तरह से प्लेट को धुल लेंगे उसी तरह से गिलास को भी धुल लेंगे। कोशिश नहीं, ये ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है हर हाल में दाहिने हाथ से खाना खाएं और दाहिने हाथ ही से पानी पिएं। अब कोई कहे अगर हाथ ही कट जाए तो वो ही ना, तो बात इसलिए अल्लाह ना करे किसी मुसलमान के साथ ये हादसा, ये दुर्घटना पेश आए और वो हाथ से वो भी दाहिने हाथ से क्या हो जाए, महरूम हो जाए। सवाल ये है कि सऊदी हज़रात सलाम करते वक्त आपस में चेहरे मिलाते हैं, तो क्या ये जायज़ है या नहीं? शेख यहाँ सऊदी अरब में रहते हुए लहरा की ये कोई नई बात तो नहीं है, हर मजलिस में आते जाते मुख्तलिफ मकामात पर आप देखते ही हैं कि ये लोग चेहरे से चेहरा मिलाते हैं जो हमें लगता है, लेकिन असल क्या है, इस्लाम के कुछ मरातब हैं, इस्लाम के कुछ मरातब हैं जिनमें से पहला मरतबा है अस्सलाम वालेकुम, सामने वालों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। दूसरा इससे भी अजर व सवाब में ज़्यादा करने वाला मरतबा है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और इससे भी ज़्यादा सवाब कब होगा जब आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सनद से साबित हदीस में है कि उस आदमी को 30 नेकियां मिलती, 30 नेकियां सिर्फ ये कहने से। अब अगर दोनों ने अपना अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और अपने दाएं हाथ से उन्होंने मुसाफहा भी कर लिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उनके हाथों से हाथ निकालने से पहले अल्लाह उनके तमाम गुनाह माफ कर दे। ये एक मर्तबा है, दर्जा है। अब इससे भी आगे दर्जा है, उसका नाम है मुआनका, जिसे आप चेहरे से चेहरा मिलाना लिख रहे हैं, वो चेहरे से चेहरा मिलाना नहीं, वो असल में गर्दन से गर्दन मिलाना है, तो चेहरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। औनुक्त का माना है गर्दन, और आना का यूआन को 2 आदमियों का आपस में गर्दनों को मिलाना, ये आदाब इस्लाम में से और मरातब इस्लाम में से है। और ये तो सिर्फ सऊदियों के लिए नहीं है, मैं अपने कई पाकिस्तानी इंडियन भाइयों से भी मिलता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से मानका करते हैं, क्योंकि वो मानका को जानते हैं। हमने समझा कि शायद ये चुप चुप करना सिर्फ सऊदियों के लिए लगा हुआ है, ये मानका सबके लिए है। आप भी आपस में आप आदत डाल दें ताकि आपको ये अनजाना सा अमल या अनजाना सा फेल लगे। अल्लाह ताला हम सब को मैं यहाँ पर हाउस ड्राइवर हूँ, मेरा उसमें खाना एक ही जगह का है। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर दोबारा
تک آپ کے یہاں ڈرائیور ہونے کا تعلق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ ڈرائیور ہوں، آپ مینیجر ہوں، آپ چاہے کچھ بھی ہوں. آج کل اسی طرح کے غسل خانے، غسل خانہ، باتھ روم، اسی کے اندر ہی واش روم اور اسی کے اندر ٹوائلٹ اور باہر سے دوبارہ لا، یہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. ایسے غسل خانے میں آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں اور اپنی قضاء حاجت بھی کرتے ہیں. لیکن ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس وقت آپ دروازے سے اندر ہو جائیں، بایاں پاؤں اندر رکھیں پہلے، جو ادب کے مطابق ہے. دعا مانگنے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا مانگتے ہوئے بائیں پاؤں سے اس دیوار کے اندر، دروازے کے اندر داخل ہو جائیں. اور اب آپ دعائیں مانگنا بند کر دیں. اب یہ نہیں کہ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور یہاں آپ نے پھر بسم اللہ شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت یہاں آپ کی ٹوائلٹ بھی ہے، آپ کا باتھ روم بھی ہے، سارا کچھ مشترکہ ہے. اب آپ یہاں زبان سے اذکار جو ہیں ان کو روک دیں. دلی اذکار میں کبھی کسی وقت گزارا نہیں ہوتا کہ آپ دل میں بسم اللہ کے انداز سے شروع کر لیں وضو. اندر جاتے ہوئے دعا مانگ کے جائیں، باہر نکلیں اور غفران کا اور کلمہ شہادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے آخر میں کہا ہے، فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل کر لیں. آپ کا وضو بھی صحیح ہوگا، غسل بھی صحیح ہوگا اور اس کے آپ سامان کو، لیٹرین کو، واش روم کو، تینوں چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گواہ والی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے تسبیح کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب ہے. اللہ کے ذکر کے لیے تسبیح کا استعمال جائز ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ اس میں انبیاء ان کا استعمال کیجیے. اب اگر آپ ضعیف الموضوع کو پہنچ گئے یا نوجوانی میں خدا رکھنے کسی بھائی کے ساتھ ایسی مشکل ہے کہ وہ ان انگلیوں کے سہارے اگر کام چلاتا ہے تو گڑبڑ کر دیتا ہے، تو اس ایسی صورت میں کسی آلے کا، چاہے وہ دانے ہوں یا کسی اور چیز کا استعمال ممکن اور جائز ہو سکتا ہے. لیکن جو تسبیح ثابت ہے وہ انگلیوں کے ساتھ ثابت ہے. اب میں بار بار اسی چیز کو کرتا ہوں، ضرورت اگر متقاضی ہے، داعی ہے، آپ ان چیزوں سے اپنا کفایہ نہیں کر پا رہے، کام نہیں چلا پا رہے، تو اس صورت میں پیشے کے طور پر اسے لیے رہنا. آپ کا ذہن و دماغ سالم ہے، آپ تندرست ہیں اور ان انگلیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے، کام آپ کا چل سکتا ہے، پھر بھی آپ تسبیح کے دانوں کو استعمال کریں تو یہ چیز آپ کے لیے غیر مناسب ہے. سوال یہ ہے کہ آدمی کے موت کے بعد اس کے گھر والے اس کے نام سے قرآن خوانی و قرآن بخشتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی کے بعد یا قرآن خوانی کا عمل اور اس کا ثواب مردے کو بخشنا. بھائیو، ایسا کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیشتر صحابہ کی وفات ہوئی، وفات پائے. خود صحابہ کی زندگی میں ایک کے بعد دیگر کئی صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن کسی صحابی کے مرنے پر اپنے گھر میں قرآن خوانی کا انعقاد نہیں کیا، نہ ہی اس کا ثواب میت کو بخشنے کی رسم ادا کی گئی. یہاں سوچنے کی چیز اور ہے کہ ایک فارمولہ ہے دنیا میں کہ کرے کوئی بھرے، یعنی جرم کوئی اور کرے اور اس جرم کا، گناہ کا سزا کسی اور کو دیا جائے، یہ معلوم ہے. تو اسی طرح سے کرے کوئی ثواب دوسرا کاٹے، یہ بھی ممکن نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اپنی کوشش کا ثمرہ اور فائدہ ملتا ہے. قرآن آپ نے پڑھا، اگر آپ کی تربیت میں آپ کے گھر والوں نے، مرے ہوئے شخص نے جتنا بھی ہاتھ بٹایا ہوگا اس کو ثواب ملے گا. لیکن یوں رسمی طور سے چند بازاروں قسم کے لوگوں کو جو آ کر کے آپ کے گھر جیسے جیسے قرآن پڑھ دیتے ہیں، بعد میں ہنستے بھی ہیں بریانی کھانے کے بعد کہ تو نے تو 2 پارا چھوڑا تھا، اس نے کہتا میں 1.5 پارا پیس سے غائب کر دیا تھا. رسمی طور سے بلکہ قبرستانوں میں باقاعدہ بازاری آدمی متعین کرتے ہیں سودا اتنے میں ہم قرآن پڑھیں گے، دوسری
اور مان لیا جائے کہ درست ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ کوئی شخص جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوگا؟ ملک کا پرائم منسٹر اور مالدار ترین آدمی تو سب آپ سے پہلے جنت میں چلا جائے، اس لیے کہ اس کے پاس ایسے 1000 بار لوگوں کو کرائے پر بلائے گا اور قرآن پڑھوا کر کے اپنے مدعے کو ثواب بخش دے گا، اور بآسانی زندگی میں نماز نہیں پڑھا، قرآن کے پڑھنے کے سرے میں آسانی کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکھا ہے، ہم کو شکایت نہیں اسلامی ملکوں کے ریڈیو اسٹیشن سے، غیر اسلامی ملکوں کے ریڈیو اسٹیشن سے حضرت نے فرمایا بھی تھا دوران تقریر کہ وہ ایک بدماش اپنی نشانہ اس پر صحیح لگا، اللہ کرے اور اس کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں۔ تو اندرا گاندھی بھی ہمارے ملک میں جب انتقال کر گئی تھی تو کوئی زمین فروش عالم بیٹھ کر کے قرآن خوانی کر رہا تھا۔ آج حال یہ نہیں سمجھ کا اتنی زور پکڑ چکی ہے ہدایت، کسی ملک کا اگر بااثر آدمی، ملک کا اگر وزیر اعظم یا کوئی منسٹر وفات کر جائے تو ملک کا ریڈیو اسٹیشن وقتی پروگرام کو چھوڑ کر کے قرآن مجید کی تلاوت اور مرحوم کے بارے میں امید لگائے بیٹھے ہیں گھر والے کی آسانی کے ساتھ جنت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کے اسٹیشن کے ذریعہ کر دی جائے گی یا ریڈیو اسٹیشن سے، تو جنت میں آسانی کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا۔ دیکھیں نیابت کے لیے اسلام نے حد نہیں دی ہے، نیابت کام میں چلتی ہے، لیکن جن چیزوں میں جس کیفیت میں نیابت ثابت ہے اس کو وہیں تک کیا رکھا جائے گا؟ محدود رکھا جائے گا۔ ایسی کوئی چیز قرآن خوانی کے سلسلے میں ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آپ کے محترم صحابہ سے نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو قیاس کرتا ہے حج پر کہ حج بدل درست ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ حج بدل میں ایک انسان مثلا آپ نے حج کر لیا ہے 2 3 4، کوئی آدمی آئے کہ 500 ریال دے دو، تیسرے سال والا حج میں ایک کو اس کا ثواب دے دو، ہوگا ممکن نہیں؟ تو یہاں پہ کوئی قرآن پڑھ کر کے اس کیفیت میں دیتا ہے، اور اگر قرآن خوانی کے ذریعہ ثواب دینا درست ہو جائے گا پھر تو کسی کی طرف سے کلمہ شہادت بھی آپ پڑھ لیجیے، اٹل بہاری کی طرف سے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، پھر یہ فتنہ بہت لمبا پھیلے گا اور مشکلیں کھڑی ہوں گی، اور مشکلات ہر بدعت میں شروع ہوتی ہیں، جب سنتیں ملتی ہیں بدعتیں جنم لیتی ہیں تو مشکلات پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے، ایسا کوئی عمل صحابہ اللہ کے رسول سے ثابت۔ سوال یہ ہے گستاخان رسول کی سزا میں کیا سزا مقرر کی ہے شیخ قرآن افغانی صاحب، اور کیا دونوں طرح کے گستاخان رسول کی سزا تک ہے؟ گستاخان رسول کی سزا جو ہے یقیناً قتل ہے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے گستاخوں کو گرفتار کریں اور اس کو قتل کریں، لیکن ہمارا آپ کا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم قتل کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکومت کا کام ہے، جس طرح چور کا ہاتھ کاٹنا، جس طرح کسی کے قاتل کو قتل کرنا ہے حکومت کا کام ہے، کسی کو رجم کرنا حکومت کا کام ہے، تو وہ حکومتیں کریں گی، نہ کہ انفرادی طور پر کو اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ویسے ہی قتل کرتے پھریں، یہ تو بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا دنیا کے اندر، سمجھ رہے؟ تو یقیناً گستاخان اسلام رسول کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، چاہے جس طریقے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو، بے کلمہ ہو، کوئی بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو محبت عاشق رسول اور فناء رسول یا کچھ بھی کرے، اگر اس نے گستاخی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو دائرہ اسلام سے باہر ہے، خارج ہے وہ، اور حکومت وقت کا اسلامی مملکت کے حکمران کا یہ فرض ہے کہ اس کو گرفتار کر رہا ہے، ولا یستتاب، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی سنو، یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پکڑا گیا تو کہہ رہا میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دو، نہیں، تو توبہ بھی کر لے پھر بھی قتل، پھر بھی توبہ بھی اس کی نہیں مانی جائے گی حکومت وقت، وہ 1000 توبہ کرے اس کو قتل کرے۔ سوال یہ ہے کہ ایک صاحب انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، آتے وقت بیت لے کر آئے، کیا یہ بیت صحیح ہے؟ یہ بیت انڈیا سے آئیں، دنیا کے کہیں سے بھی آئیں، اس سے غلط نہیں، یہاں مسئلہ بیت ہے، آپ سعودی عرب میں رہیں، آپ سعودی عرب سے باہر رہیں، کہیں بھی رہیں، مطلب آپ ہندوستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے، وہاں کس سے آپ نے بیعت کی؟ کس سے بیعت کی؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، بیچنا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو کس کے ہاتھوں پر بیچا ہے؟ وہ آدمی جو خود کا بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتا، وہ آدمی
جو خود بھی اپنی ذمہ داری، اس کی بیوی بچے اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ آپ نے اس کے ہاتھ میں بیعت کری ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بیعتیں چل رہی ہیں یہ تمام سب بدعات اور خرافات ہیں اور حرام ہیں اسلام کے اندر، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بیعت شرعی جو اسلام کے اندر ہے وہ اسلامی حاکم کے لیے جو قرآن و سنت کو نافذ کرنے والا ہو، حاکم وقت ہو، حدود اللہ کو نافذ کرنے والا ہو، ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے۔ اور بیعت کا مطلب نہیں کہ چادر پھینک کر اور کیا کہتے ہیں وہ ڈوری پھینک کر اور رسی پھینک کر۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے منطقہ چل رہی ہے، ملک فہد رحمہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد ملک عبداللہ بنے، تو اب سارے قبیلے کے سردار جا کے اپنی موالات اپنی محبتوں کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ بیعت ہے۔ وہاں ملک عبداللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ کے بیعت کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے بیعت، نہ کہ جا کر کے وہ رسی پھینکی جائے مجلس میں تو جناب علی میں نے بیعت کی فلانے کے واسطے سے، فلانے مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ، مرے ہوئے آدمی کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت کا فرمائے بہرحال تو یہ تمام سے بدعات اور خرافات نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے۔ یہ آپ کے سوال ہے، آپ کے سوال سے پہلے اعلان ہے کہ سوال کے بعد انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، اس لیے مختصر آپ اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ باہر کتابوں اور فیشنوں سی ڈی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، آپ دینی معلومات کے لیے وہاں سے خرید لیں۔ اسی طرح جعلیات میں مختصر یعنی قیمت کے اوپر یہ بھی دعوت کے تعاون کے لیے 20,000 سے قرآن مجید کے ترجمے کا رکھا ہے، جن سے آپ کو چاہیے وہ لے کے جائیں۔ سوال یہ ہے صرف ڈنمارک کا ہی بائیکاٹ کیا جائے یا تمام یورپی کمپنیاں کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو اس سے اس انتظار میں رہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بھی ہمارے نبی کی شان میں کب داخل کریں۔